بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ فرانس میں کرونا ویکسینیشن کے خلاف 1 لاکھ سے زائد افراد کے مظاہرے۔ خوراک اور گرم کپڑوں کی کمی، دنیا تعصب سے بالاتر ہو کر مدد کرے، طالبان۔ بی جے پی نے نفرت کی کئی فیکٹریاں قائم کر رکھی ہیں، راہل گاندھی۔ وزیر اعظم عمران خان نے سانحہ مری پر انکوائری تیز کرنے کا حکم دے دیا۔ ترکمانستان کے صدر نے جہنم کے دروازے کو بند کرنے کا حکم دے دیا۔ کسان کے بغیر ہل چلانے والا خود کار ٹریکٹر۔ ان ہیڈ فونز کو صرف اپنی سوچ سے ہی کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ فرانس میں 1 لاکھ سے زائد افراد حکومت کی جانب سے ویکسینیشن نہ کرانے والوں پر پابندیوں کے خلاف سڑکوں پر آ گئے۔ صدر میکرون نے چند روز قبل کہا تھا کہ کورونا کے خلاف قوت مدافعت بڑھانے کی ویکسین نہ لگوانے والے لوگ غیر ذمہ دار اور شہری مانے جانے کے لائق نہیں۔ وہ کورونا کی ویکسین نہ لگوانے والوں کی زندگیاں اتنی مشکل اور پیچیدہ بنا دیں گے انہیں جبر کا احساس ہونے لگے گا۔ کورونا ویکسینیشن کو یقینی بنانے کے لیے فرانسیسی حکومت نے چند روز پہلے ایوان سے ایک قانون بھی منظور کرا لیا ہے۔ نئے قانون کے تحت اب شہریوں کو آؤٹ ڈور ڈائننگ، بیرون ملک سفر اور ثقافتی تقریبات میں شرکت کے لیے اس بات کا ثبوت دینا ہوگا کہ وہ مکمل طور پر ویکسین شدہ ہیں۔ فرانس میں حکومتی اقدامات کے خلاف ہر ہفتے کو مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ حکومتی اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ روز ہونے والے مظاہروں میں 1,05,000 سے زائد افراد شامل تھے۔ مظاہرین نے فرانسیسی صدر کے اس جملے کو انہی کے خلاف نعرے کی شکل میں استعمال کیا جو انہوں نے ویکسینیشن نہ کرانے والوں کے لیے کہا تھا۔ ان مظاہروں کے دوران چند ایک مقامات پر پرتشدد واقعات بھی رونما ہوئے ہیں۔ افغانستان کے نائب وزیر اعظم ملا عبدالغنی برادر کا کہنا ہے کہ افغانستان اس وقت بڑے انسانی المیہ سے گزر رہا ہے اور عالمی برادری کسی سیاسی تعصب کے بغیر افغان عوام کی مدد کرے۔ ملا عبدالغنی برادر نے کہا کہ اس وقت کئی جگہوں پر لوگوں کے پاس خوراک، رہنے کی جگہ، گرم کپڑے اور پیسے نہیں ہیں۔ طالبان کے نائب وزیر اعظم کا مزید کہنا تھا کہ دنیا کو بغیر کسی سیاسی تعصب کے افغان عوام کی مدد کرنی چاہیے اور انسانی ہمدردی کا فرض پورا کرنا چاہیے۔ حالیہ دنوں میں وسطی اور شمالی افغانستان کے بیشتر علاقے برف سے ڈھک چکے ہیں، جبکہ ملک کے جنوبی علاقے سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں۔ ملا برادر کا کہنا تھا کہ موسم کی صورتحال خراب ہونے سے لوگوں کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو چکا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ طالبان ملک بھر میں بین الاقوامی امداد کو تقسیم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یاد رہے دوستو کہ گزشتہ سال اگست میں طالبان کی جانب سے ملک کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد بین الاقوامی برادری نے افغانستان کے اثاثے منجمد کر دیے تھے۔ عالمی امدادی ایجنسیوں نے خبردار کیا ہے کہ افغانستان کے 3,80,00,000 افراد میں سے آدھی آبادی کا بھوک سے متاثر ہونے کا خدشہ ہے، جبکہ ملک میں افراط زر اور بے روزگاری کی شرح بھی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ یاد رہے کہ ابھی تک کسی ملک نے باضابطہ طور پر طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا ہے، اور سفارتکاروں کو اس مشکل کا سامنا ہے کہ وہ طالبان کی حمایت کیے بغیر ذب و حالی کا شکار افغانستان کی معیشت تک امداد کی فراہمی کو یقینی بنائیں۔ دوسری طرف ایران کا کہنا ہے کہ گزشتہ 4 ماہ کے دوران افغانستان سے 8 لاکھ مہاجرین اس کے ہاں پناہ لے چکے ہیں۔ موسم سرما شروع ہونے کے ساتھ ہی ایران میں داخل ہونے والے افغان تارکین وطن کی تعداد میں اضافہ ہوا اور تقریباً 5,000 افغانی روزانہ ایرانی سرحد پر آتے ہیں، اور ایرانی حکومت کی جانب سے اپنا گھر بار چھوڑ کر آنے والے افغان مہاجرین کو امداد کی ترسیل کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایران کا آسٹریا کے دارالحکومت ویانا میں ہونے والے جوہری مذاکرات کے حوالے سے کہنا تھا کہ اس معاملے میں عمومی رجحان مثبت ہے۔ اگر دیگر فریق یعنی روس، چائنا، برطانیہ، فرانس اور جرمنی جوہری معاہدے میں اپنے وعدوں کی مکمل طور پر پاسداری کرتے ہیں تو ایران بھی اس پر عمل درآمد کرے گا۔
بھارت میں کانگریس کے رہنما راہل گاندھی نے کہا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی نے نفرت کی کئی فیکٹریاں قائم کر رکھی ہیں۔ ایک مخصوص مذہب کی خواتین کو نشانہ بنانے والے کیس کے ملزمان کی عمر دیکھتے ہوئے پورا ملک حیران ہے کہ اتنی نفرت کہاں سے آ رہی ہے۔ ملزم کی کم عمری کو دیکھ کر پورا ملک پوچھ رہا ہے کہ اتنی نفرت کہاں سے آتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ دراصل بی جے پی نے نفرت کی کئی فیکٹریاں قائم کر رکھی ہیں اور یہ بھی ان میں سے ایک ہے، جس نے سائبر آرمی کو نفرت پھیلانے اور سوشل میڈیا پر ٹرینڈز کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کی طاقت دی ہے۔ کانگریس پہلے ہی اس ایپ کے حوالے سے حکومت سے جواب طلب کر چکی ہے اور بھارتی سپریم کورٹ سے مداخلت کا مطالبہ کر چکی ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ بلی بائی کیس میں سینکڑوں مسلم خواتین کی تصاویر کو نیلامی کے لیے بلی بائی نامی ایپ پر اپلوڈ کیا گیا تھا۔ وزیر اعظم عمران خان نے سانحہ مری میں متعدد افراد کی اموات پر تحقیقات کا حکم دے دیا ہے۔ مری اور گلیات میں شدید برف باری اور ٹریفک جام کے باعث سردی سے ٹھٹر کر مرنے والے افراد کی اتنی بڑی تعداد میں اموات پر نوٹس لیتے ہوئے وزیر اعظم نے یہ حکم دیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ مری جانے والے سیاحوں کی المناک اموات پر افسردہ ہوں۔ غیر معمولی برف باری اور بغیر موسم کو دیکھے عوام کی بڑی تعداد میں آمد کے باعث ضلعی انتظامیہ تیار نہیں تھی۔ ایسے سانحات کی روک تھام کے لیے سخت قواعد و ضوابط قائم کیے جائیں گے۔ دوسری طرف شہباز شریف کا کہنا ہے کہ مری سانحہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ملک پہ صرف نالائکی، نااہلی، بے حسی اور ظلم مسلط ہے۔ مری سانحہ کے بعد یہ ثابت ہو گیا کہ ملک میں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ حکومت سانحہ مری سے متعلق سچائی اور اصل حقائق بتائے تاکہ اس کے مطابق حکمت عملی بنائی جا سکے۔ مری میں اب تک ہزاروں گاڑیوں کے پھنسے ہونے کی اطلاعات ہیں اور عوام پریشان ہے، جس پر شدید تشویش ہے۔ حکومت بیانات کی بجائے مری اور دیگر علاقوں میں پھنسے عوام کو نکالنے کے لیے مؤثر اقدامات کرے۔ ان لوگوں کی رہائش اور خوراک کے انتظامات کے علاوہ محفوظ گھروں کو واپسی یقینی بنائی جائے۔ معصوم بچوں سمیت دیگر وفات پانے والوں کے اہل خانہ سے دلی ہمدردی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ واقعہ ہمارے دل زخمی کر گیا ہے۔ بروقت اقدامات ہو جاتے اور انتظامی سوجھ بوجھ سے کام لیا جاتا تو اتنا بڑا حادثہ نہ ہوتا۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت بیان بازی اور عوام کو مورد الزام ٹھہرانے کی بجائے اپنی آئینی، قانونی اور انتظامی ذمہ داریوں کو پورا کرے۔ تیسری طرف آصف علی زرداری کا کہنا ہے کہ مری میں حکومت کی نالائکی سے معصوم شہری زندگی سے محروم ہو گئے۔ مرنے والے افراد کے لواحقین کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان افراد کی مغفرت اور ان لواحقین کو صبر عطا کرے۔ آصف علی زرداری کا کہنا تھا کہ مری میں حکومت کی جانب سے بروقت اقدامات نہ کرنا قابل افسوس ہے۔ ترکمانستان میں 50 سال سے دہتی جہنم کے دروازے نامی گڑھے کو بند کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ ترکمانستان کے صدر نے ماہرین کو حکم دیا ہے کہ دہتی آگ کو بجھانے کا راستہ نکالا جائے۔ یاد رہے دوستو کہ یہ گڑھا 1971 میں سوویت یونین کے گیس ذخائر تلاش کے دوران ایک حادثے کی وجہ سے آگ لگی، جس کے بعد اس گڑھے میں لگنے والی آگ کو اب تک نہیں بجھایا جا سکا۔ انسانوں کے ہاتھوں بننے والے اس گڑھے کی وجہ سے ماحول اور ارد گرد رہنے والے لوگوں کی صحت پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ صدر نے ایک انٹرویو کے دوران کہ اس گڑھے میں لگی آگ کو بجھایا جائے۔ ہم قدرتی ذخائر کا نقصان کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم منافع کما سکتے ہیں اور لوگوں کی زندگیاں بہتر کر سکتے ہیں۔ اس لیے ماہرین اس آگ کو بجھانے کا کوئی راستہ تلاش کریں۔ یاد رہے دوستو کہ اس گڑھے کی چوڑائی 70 میٹر اور گہرائی 20 میٹر ہو چکی ہے اور اب یہ سیاحوں کے لیے ایک پرکشش جگہ بن چکا ہے۔ 1971 میں لگنے والی آگ کو بجھانے کی کوشش کئی بار کی جا چکی ہے۔ ایک امریکی کمپنی جان ڈیر نے ایسا ٹریکٹر پیش کیا ہے جو خودکار طور پر ہل چلانے کے علاوہ کاشتکاری کے دوسرے متعلقہ کام بڑی مہارت سے انجام دے سکتا ہے۔ اس ٹریکٹر کو ڈیر 8R کا نام دیا گیا ہے، جو 40,000 پاؤنڈ یعنی 18 ٹن سے زیادہ وزنی ہے۔
یہ اپنے کیمروں کی مدد سے کھیت پر نظر رکھتا ہے اور جی پی ایس سے رہنمائی لیتے ہوئے اپنا مطلوبہ راستوں پر ہل چلاتا ہے۔ اس کا خود کا نظام طاقتور مائکرو پروسیسرز، سینسرز اور مصنوعی ذہانت والے ایک پروگرام سے لیس ہے جو موبائل ایپ کے ذریعے کسان کے سمارٹ فون سے مسلسل رابطے میں رہتا ہے۔ کسان کو صرف اتنا کرنا ہوتا ہے کہ وہ ٹریکٹر سے ہل یا کوئی دوسرا متعلقہ زرعی آلہ منسلک کرے اور ایپ کے ذریعے اس اراضی کی نشاندہی کر دے کہ جہاں ٹریکٹر سے ہل چلانا یا کوئی اور کام لینا مقصود ہو۔ کسان کو مزید صرف اتنا کرنا ہوتا ہے کہ ایپ سے ٹریکٹر کو کام شروع کرنے کی ہدایت دے اور اس کے بعد چاہے تو اہل خانہ اور دوستوں کے ساتھ وقت گزارے یا پھر کچھ اور کرے۔ یہ ٹریکٹر ان ہدایات پر عمل کرتے ہوئے سارا کام خود کار طور پر سنبھالتا ہے، جبکہ اس دوران وہ ہل چلانے کے علاوہ کھیت میں فصلوں اور مٹی کی صحت، مٹی میں نمی کی مقدار اور دوسری اہم زرعی معلومات بھی جمع کرتا رہتا ہے۔ ایک امریکی کمپنی نے ایسے ہیڈ فونز ایجاد کر لیے ہیں جنہیں کنٹرول کرنے کے لیے صرف سوچنا ہی کافی رہتا ہے، کیونکہ یہ دماغ کی لہریں پڑھ کر حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ ان ہیڈ فونز کے ذریعے اپنی سوچ کی طاقت سے آپ منسلک ڈیجیٹل آڈیو پلیئر میں گانے تبدیل کر سکتے ہیں اور گانوں کی آواز بھی کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ انہیں سوچ پڑھنے کے قابل بنانے کے لیے ان میں خاص طرح کے بائیو سینسرز نصب کیے گئے ہیں جو چہرے کے پٹھوں اور دماغ میں ہونے والی سرگرمیوں کے سگنلز نوٹ کرتے ہیں اور مصنوعی ذہانت کا استعمال کرتے ہوئے ان سگنلز کو کنٹرول انسٹرکشن میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔